لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو جس انداز سے آج بیان کیا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عاشقان رسول جس انداز سے چراغاں کرتے نظر آتے ہیں، محافل میلاد کا انعقاد کرتے نظر آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اس انداز بیان کو دیکھ کر لگتا یوں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ابھی یہاں سے ہوا، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے وہ شان عطا فرمائی کہ یوم ولادت سے لے کر آج تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بلند ہوتا جا رہا ہے۔ فرمایا زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہی ہو سکتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کرنے کے لیے آج جس موضوع پر ان مقدس اور مبارک لمحات میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، وہ موضوع ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عقیدہ کیا تھا؟ اور ہم عاشقان رسول کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے رب تبارک و تعالی نے جب اپنی وحدانیت کا ذکر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، اے محبوب فرما دیجئے واللہ احد۔ رسالت نام ہی اسی چیز کا ہے کہ رب تبارک و تعالی کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندوں تک پہنچائیں۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ قل یہ خطاب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے محبوب فرما دیجئے۔ اب یہ عنوان رسالت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا پہلے عنوان ہے، وہ ہمیں لفظ قل سے معلوم ہوا۔ اس کے بعد فرمایا هو اللہ احد۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کا بیان ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پہلے رسالت ہے، بعد میں رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے خود ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو بیان فرما دیا کہ رسالت کا مقام پہلے اے محبوب تمہاری رسالت کو مانیں گے تب جا کر میری وحدانیت کا اقرار کریں گے۔ تو پتہ چلا کہ جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو مانا اسی نے وحدانیت کو مانا۔ پھر آگے چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلی وحی ہوئی، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب جیسی یہ وحی ہوتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بیان فرمایا تو پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دیتے ہوئے فرمایا القرآن، یہ قرآن ہے، یہ میرے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ تو مجھے بتائیں کہ پہلے خبر جب کوئی دیتا ہے، خبر کو پہلے مانا جاتا ہے یا خبر دینے والے کی پہلے تصدیق کی جاتی ہے؟ پہلے مخبر کی ذات کو دیکھا جاتا ہے یا خبر کو دیکھا جاتا ہے؟ یقیناً پہلے مخبر سچا ہوگا، آپ خبر دینے والے کی تصدیق کریں گے، اگر اسے آپ مانیں گے تبھی جا کر آپ اس کی خبر کو مانیں گے۔ لیکن جو خبر دینے والا ہے وہ اسی کا آپ انکار کر دیں تو پھر اس کی خبر کسی کام کی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مخبر ہیں اور یہ خبر ہے کہ یہ قرآن ہے۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پہلے مخبر کو مانا پھر قرآن کو مانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا نا کہ رب تبارک و تعالی یکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا کہ یہ وحی مجھ پر نازل ہوئی اور یہ قرآن ہے، اور صحابہ نے مانا۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کے ہاں یہ مقام مصطفیٰ ہے
کہ جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی خبر دیتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس مقام کا لحاظ کرتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر پھر زبان پر کچھ نہ نہیں آتی، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تو پھر اس کے بعد سر تسلیم خم کر لیتے۔ اگر مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاننا ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دامن تھامنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ حلت و حرمت کا دار و مدار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ رب تبارک و تعالی نے یہ اختیار عطا فرمایا تھا کہ اے محبوب تم کس چیز کو حلال کہتے ہو تو وہ حلال ہے، اگر حرام کہو گے تو وہ حرام ہے۔ خود رب تبارک و تعالی نے دامن قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کہ یہ رسول، اس سے پیچھے اگر آپ کلام دیکھیں گے یہ سورہ آراف ہے، رب تبارک و تعالی نے فرمایا الرسول النبی الامیہ کہ یہ رسول جو کہ نبی ہیں وہ ان کے لیے اپنے امتیوں کے لیے جو طیبات ہیں، جو پاک چیزیں ہیں ان کو حلال کریں گے اور جو گندی چیزیں ہیں ان پر حرام کریں گے۔ تو پتہ چلا کہ حلت و حرمت کا دار و مدار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ہے۔ رب تبارک و تعالی نے یہ مقام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ اور کتنی ایسی چیزیں ہیں، اصل تو اشیاء کے اندر حلت ہے لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو حرام قرار دیا۔ آج ہم انہیں حرام سمجھتے ہیں۔ گدے کو کس نے حرام قرار دیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گدے کو حرام قرار دیا، ورنہ قرآن کے اندر تو یہ تذکرہ نہیں ہے۔ جس طرح خنزیر کو قرآن کے اندر نجس کہا گیا، حرام کہا گیا، تو قرآن کے اندر گدے کو حرام نہیں قرار دیا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن گدے کو حرام قرار دیا۔ تو پتہ چلا کہ حلت و حرمت کا دار و مدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی ہے۔ رب تبارک و تعالی نے بھی بعض چیزوں کو حرام قرار دیا، لیکن رب تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مختار کل بنایا تھا کہ چاہے جس چیز کو حرام قرار دیں، چاہے جس چیز کو حلال قرار دیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جسے حرام قرار دیا وہ حرام ہے، جسے حلال قرار دیا وہ حلال ہے۔ تو مقام مصطفیٰ کو رب تبارک و تعالی نے بڑے کھلے انداز سے دامن قرآن کے اندر بیان فرما دیا۔ اب یہاں بے شمار آیات ایسی ہیں کہ جن کے اندر مقام مصطفیٰ کا بیان ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام نظر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام مرتبہ کیسا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اے لوگو، مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں محبوب ہیں، تین چیزیں پسند ہیں۔ ایک الطیب، تمہارا خوشبو لگانا، اچھی خوشبو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھی۔ والنساء، اپنی ازواج کی طرف تمہارا میلان، یہ مجھے پسند ہے۔ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی۔ اے میری امت، اگر تم نماز پڑھو گے تو یہ بھی چیز مجھے بڑی محبوب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تین چیزوں کو بیان فرمایا۔ اب صحابہ کرام کا مجمع تھا، خلفائے راشدین بھی موجود تھے۔ جیسی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تین چیزیں مجھے محبوب ہیں، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو تین چیزیں محبوب ہیں تو مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں۔ آپ کو تو یہ محبوب ہے، اور پھر نماز آپ کو اس لیے محبوب ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جب آپ نماز کے اندر ہوتے ہیں تو پھر فنا فی اللہ ہوتے ہیں، پھر رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کی نماز تو ایسی ہے
لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی بتاؤ کہ تمہیں 3 چیزیں جو محبوب ہیں وہ کون سی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام مصطفیٰ کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، النظر الی وجہک، سب سے پہلی چیز جو مجھے محبوب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حسین چہرے کی طرف نظر کرنا۔ آپ کا چہرہ ہو، میری آنکھیں ہوں، آپ کے ہاتھ ہوں، میری آنکھیں ہوں، والضحیٰ والا چہرہ ہو، واللیل والی زلفیں ہوں، اور والفجر والے کان ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نین ہوں اور میری آنکھیں ہوں اور میں آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزاری۔ آپ سب کو معلوم ہے یار غار کون تھا؟ ابوبکر صدیق۔ یار مزار کون ہے؟ وہ بھی ابوبکر صدیق۔ پوری زندگی یہ پسند تھی کہ آپ کو دیکھتا رہوں، صاحب نال و وصال تھے، سفر و حضر کے اندر ساتھ رہنے والے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے شوق سے وہ لطف لیتے رہتے تھے۔ لیکن غار کے اندر کون تھا؟ ہمیں جب تاریخ بتاتی ہے تو صاحب غار ہوا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جب دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، تمنا یہ رہتی ہے جب صاحب غار، جب صاحب نال و وصال، جب سفر و حضر میں ساتھ رہا، اب یہ تمنا تھی، اس تمنا پر بھی عمل ہو گیا اور دروازہ کھل جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صاحب مزار بھی ہیں۔ اور پھر یہ تمنا تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کیا، دنیا کا تو سب کچھ آپ پر قربان کر دیا۔ کل قیامت کے دن جب جنت کا مژدہ سنایا جائے گا، میں جنت میں بھی کچھ لوگ ہوں گے جنت کی نعمتوں کو دیکھنا پسند کریں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو جنت کی حوروں کو دیکھنا پسند کریں گے، کوئی جنت کے قصور چاہے گا، جنت کے محلات کو دیکھنا پسند کرے گا۔ لیکن ابوبکر صدیق وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو دیکھنا پسند کرے گا۔ اسے نہ حور چاہیے نہ ہی قصور اور محل چاہیے۔ اس لیے فرمایا النظر الی وجہک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھیں ہوں اور آپ کا چہرہ اقدس ہو۔ فرمایا دوسری چیز کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال ہو اور آپ پر سارا کا سارا نچھاور کر دوں۔ اسی طرح تاریخ بتاتی ہے۔ کہا تیسری چیز کیا ہے؟ کہا کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو، یہ تیسری چیز محبوب ہے۔ اور پھر اس پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ وہاں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلوہ فرما تھے، خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر کو بھی 3 چیزیں محبوب ہیں، آپ کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں 3 چیزیں بیان کروں جو مجھے پسند ہیں، یہاں بھی آپ مقام مصطفیٰ دیکھیے گا۔ فرمایا جی عمر فاروق بیان کرو 3 چیزیں کون سی پسند ہیں؟ کہا کہ الصحبۃ لاولیاء اللہ والقہر لاعداء اللہ والحفظ لحدود اللہ۔ فرمایا کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں اللہ کے اولیاء کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ اے ابوبکر صدیق، آپ نے تو کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا رہوں، اس لیے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں ہوتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھتے ہیں، آپ نبی کو دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کو دیکھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے اولیاء کی صحبت اختیار کروں، اور سب سے بڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو ولی تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس پر امت کا اجماع ہے۔ بعض لوگوں کا تو دماغ خراب ہو گیا جو شیخین کو اپنا باہر نکالتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت سے، لیکن امت کا اس پر اجماع ہے کہ سب سے بڑے ولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہوا ابوبکر الصدیق، ثم ہوا سیدنا عمر الفاروق،
پھر ان کا مرتبہ ہے، کہا کہ میں اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں میں آپ کی صحبت اختیار کروں گا، میں آپ کو دیکھوں گا، آپ نبی کو دیکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کا دیدار کرتے ہیں نماز کے اندر۔ تو یہی ترتیب اور رب تھا جو میں نے بیان کر دیا۔ فرمایا کہ الصحبۃ لاولیاء اللہ والقہر لاعداء اللہ، کہا کہ رب تبارک و تعالی اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو اور پھر میرا قہر و غضب ہو، اللہ اور رسول کا دشمن میرے سامنے آئے، مقام مصطفیٰ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں۔ اس پر میرا واقعہ ایک ذہن کے اندر آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی اور ایک منافق، نام نہاد مسلمان، منافق کا سادہ ترجمہ ہے نام نہاد مسلمان، کہ کہتا تو یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن پیٹھ پیچھے وہ منافق ہے، منافقت کرتا ہے، دل سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتا، جبکہ ایمان نام ہے التصدیق بما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے اس کو جاننا نہیں، اس کو ماننا۔ جانتے تو کافر بھی تھے لیکن مانتے نہیں تھے، سب جانتے تھے جیسے کہ اپنے آباء و اجداد کو جانتے ہیں، دامن قرآن کے اندر ہے، لیکن صرف اور صرف بغض و عناد کی بنا پر اپنے عالی نسب اور اپنے اوپر ناز کرتے ہوئے بغض و عناد کی بنا پر وہ مانتے نہیں تھے۔ تو جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ تو ایک نام نہاد مسلمان یعنی منافق، ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ یہودی اور نام نہاد مسلمان یعنی منافق جب جھگڑا ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس فیصلے کے لیے چلتے ہیں۔ تو منافق نے کہا کہ کعب بن اشرف فیصلہ کرے گا۔ تو یہودی نے کہا کہ وہ تو یہودی ہے، لہٰذا وہ نہیں، بلکہ جو آپ کا رسول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فیصلہ کریں گے۔ لیکن منافق جو تھا اس نے کہا نہیں، کعب بن اشرف فیصلہ کرے گا، حالانکہ وہ یہودی تھا۔ خیر یہ بحث بڑھ گئی، آخر میں وہ مان گیا، ٹھیک ہے چلتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، وہی فیصلہ سنائیں گے۔ یہودی اور اس منافق کا آپس میں جو معاملہ تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیان کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سماعت فرمایا، سماعت فرمانے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جب یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا تو یہ تو پہلے ہی نہیں چاہتا تھا نام نہاد مسلمان منافق، یہ چاہتا نہیں تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جایا جائے فیصلے کے لیے۔ اس نے کہا نہیں، اب چلتے ہیں کعب بن اشرف یہودی کے پاس، اس کا فیصلہ سنتے ہیں۔ لیکن جو یہودی تھا وہ اس کی حرکتوں سے واقف تھا، اس نے کہا نہیں، کہا کہ چلو چلتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، ان کا بھی ایک نام تھا، کہا کہ ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں، یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے وہاں چلتے ہیں۔ جا کر معاملہ بتایا گیا، قبل اس کے کہ فیصلہ فرماتے یہودی نے کہا کہ پہلے یہ بات سماعت فرما لیجئے، ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کے رسول نے میرے حق میں، یہودی کہتا ہے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا ہے، جیسی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، کہا ٹھیک ہے ٹھہرو میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ گھر گئے، واپس تشریف لائے، اور جیسی واپس تشریف لائے میان سے تلوار نکالی اور اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا، اور فرمایا کہ جس نے اللہ اور رسول کا فیصلہ نہیں مانا پھر عمر کی تلوار یوں فیصلہ کرتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تھا۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے جب یہ انداز دیکھا، کہا کہ واقعتاً مقام مصطفیٰ یہی ہے کہ عمر کی تلوار نے جو فیصلہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش آنا تھا، اور پھر اس کے جو ورثاء تھے جس کو قتل کیا تھا منافق کو، انہوں نے قصاص کا مطالبہ کرنا تھا۔ جیسے یہ معاملہ ہوا، رب تبارک و تعالیٰ نے مزید مقام مصطفیٰ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، ایسے نہیں کہا کہ میری عزت و جلال کی قسم، مقام مصطفیٰ دیکھیے، رب کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، فلا وربک آپ کے رب کی قسم، جب تک یہ لوگ اپنے جھگڑوں کے اندر اے محبوب تمہیں حاکم بنا نہیں لیتے،
تمہیں فیصلہ نہیں بنا لیتے، تمہارے فیصلے کو مان نہیں لیتے، اس وقت تک یہ مومن ہی نہیں ہوں گے۔ تو پتہ چلا جو عمر کا فیصلہ تھا وہ حق تھا، تو یہ مقام مصطفیٰ تھا۔ فرمایا وَالْقَهْرُ لِأَعْدَاءِ اللَّهِ۔ دوسری بات یہ ہے دشمن اللہ و رسول کا ہو اور عمر کا قہر و غضب ہو، دشمن اللہ و رسول کا ہو، عمر کی تلوار پھر اس کا یوں فیصلہ کرے۔ فرمایا تیسری چیز کہا کہ الحفظ لحدود اللہ، رب تبارک و تعالیٰ کی حدود کی نگہبانی، اللہ کی حدود کو کوئی کراس کرے، پھر دیکھیں عمر کا غضب، پھر دیکھیں عمر کیسے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کی حدود کو کوئی توڑے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی حدود یہ تو بہت بڑی تھی، اللہ اور رسول کا انکار۔ جب صف میں کھڑے ہوتے پیچھے دیکھتے کہ ایک صف سیدھی نہیں ہے، کوڑا ہاتھ میں ہوتا اور ٹخنوں پر کوڑا لگاتے۔ کہا کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا؟ من قطع صفن قطعہ اللہ ومن وصل صفن وصلہ اللہ۔ لیکن آج میں دیکھوں تو صحیح کہ میں کہوں کہ بھئی صف سیدھی کر لو، اگر تھوڑی اونچی آواز سے بھی کوئی بولے تو پھر اس کی خیر نہیں ہے، لیکن وہ تو کوڑا لگاتے تھے صف سیدھی کرنے پر۔ یہاں تو بعضوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اعلان کیوں کیا جاتا ہے، کیا حدیث سے ثابت ہے؟ ہاں حدیث میں تو کوڑے ہیں، حدیث میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مجھے تم سے گمان ہے، جب دیکھا کہ سب ٹیڑھی تھی، کہ کہیں تمہارا دل ٹیڑھا نہ ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو وعیدیں ہیں۔ خیر الحفظ لحدود اللہ، اللہ کی حدود کو کوئی کراس کرے، پھر دیکھیں عمر کس طرح اس کی نگہبانی کرتا ہے۔ پھر وہاں مجلس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلوہ فرما تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبوب ترین چیزیں تین یہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر و عمر ان دونوں نے بھی بیان فرما دی، لیکن میں بھی چاہتا ہوں میں تین چیزیں بیان کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں عثمان تم بیان کرو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ گو ہو تو میں سلام کے اندر پہل کروں۔ کہا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی نماز تہجد کا وقت ہو اور ساری دنیا سو رہی ہو، اس تنہائی اس رات گئے کے وقت میں نماز تہجد ادا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان تیسری چیز کیا ہے؟ کہا اطعام الطعام، کھلا کھانا کھلاؤں۔ یہ جو ہم میلاد کے لنگر کرتے ہیں یہ کھانا ہی کھلاتے ہیں، یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو محبوب سمجھتے تھے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا۔ یہ جب لنگر میلاد کا ہو، لنگر عرس اعلیٰ حضرت پر ہو، کوئی بھی لنگر ہو، یہ کھانا ہی تو ہے، لیکن لوگوں کے پیٹ میں درد پڑ جاتا ہے، کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول پہ اتنا خرچ کر دیا، کسی غریب کی مدد کر دیتے۔ تو کیا ماہ ربیع الاول کے علاوہ جب تم ناجائز رسوم کے اندر اپنی بیٹی کی شادی پر پیسہ خرچ کرتے ہو، جب تم ناجائز رسوم کے اندر اپنے بیٹے کی شادی پر پیسہ خرچ کرتے ہو، جب اس کی سالگرہ پر ناجائز رسموں پر لاکھوں اور کروڑوں روپے لٹا دیتے ہو، جب تم گانے باجے کی جو محافل ہیں ان کے اندر تم اتنا پیسہ خرچ کر لیتے ہو، اس وقت تمہیں پورا سال یہ بات ذہن میں نہیں آئی کہ کیا یہ پیسہ فقراء پر خرچ کیا جاتا؟ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس مال ہو، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کثیر وافر مقدار میں مال تھا اور آپ خرچ کیا کرتے تھے۔ اسی مجلس کے اندر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم بھی بیٹھے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تین چیزوں کو پسند کرتا ہوں، ان کو بھی سنا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں بتاؤ۔ پھر اس جملے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فصاحت و بلاغت دیکھیے گا، الضرب بالسیف والصوم بالسیف واکرام الضیف، الضرب بالسیف والصوم بالسیف واکرام الضیف، کیسا وزن ہے، کیسا قافیہ ہے۔ فرمایا کہ علی کی ذات ہو اور پھر میدان جنگ کے اندر نکلے، الضرب بالسیف، تلوار کے ذریعے لڑائی کرے، رب تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، دین اسلام کے پرچم کو لہرانے کے لیے وہ علی تلوار سے قتال کرنا پسند کرتا ہے۔ کہا دوسری چیز علی کیا پسند کرتا ہے؟ کہا دوسری چیز الضرب بالسیف والصوم بالسیف، کہا کہ گرمی شدت کی ہو اور دن بڑے ہوں اس وقت کا روزہ رکھنا پسند کرتا ہے۔ یہ چھوٹا روزہ نہیں سردیوں کا اور بھوک نہ لگے دن چھوٹا ہو، بلکہ دن بڑے ہوں اور پھر علی اس وقت روزہ رکھنا پسند کرتا ہے۔
فرمایا تیسری چیز علی کو کیا پسند ہے؟ کہا اکرام الضیف، مہمان نوازی، مہمان آئے تو پھر کھلا اس پر خرچ کرے۔ اسی مجلس کے اندر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ تھوڑا تصور کیجئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے 3 چیزیں بیان کی ہوں گی، جب ہر صحابی چاروں میں سے ہر ایک نے جب 3 چیزیں بیان کی ہوں گی، یہ علم کا سمندر جب چھلک رہا ہوگا، تصور کیجئے اس وقت کیسا عالم ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ کو یہ جب ان کا منظر رب تبارک و تعالیٰ نے دیکھا تو رب تبارک و تعالیٰ نے بھی حضرت جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج دیا، کہا کہ جاؤ جبریل تم اپنی پسندیدہ چیزیں بھی بیان کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے، حضرت جبریل امی تو حکم کے پابند ہے، جیسی حکم ہوتا لبیک کہتے ہوئے خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو جاتے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانچوں نے تو اپنی محبوب ترین چیزیں بیان کر دیں، لیکن میں جبریل بھی 3 چیزیں پسند کرتا ہوں۔ کہا اے جبریل تم بیان کرو، کون سی 3 چیزیں تم پسند کرتے ہو؟ حضرت جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد الضالین و اعانت المساکین، کہ اگر کوئی گمراہ ملے تو اس کی ہدایت کا سامان کر دوں، اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دوں، و اعانت المساکین، مسکین ملے اس مسکین کی معاونت و مدد کر دوں۔ کہا تیسری چیز کیا پسند ہے؟ اب یہاں جو عاشق ہے، جو عاشق رسول ہے، اگر یہ ایک جملہ ہو اور اسی جملے پر بیان کو ختم کر دیا جائے، بلکہ ابتدا بھی اسی جملے سے ہو، بیان کی انتہا بھی اسی جملے پہ ہو، تو پھر یہ ہماری آج محفل جو ہے یہ ہماری مزہ اس میں آ جائے گا۔ جس کے پاس تڑپنے والا دل ہو، وہ دل پتھر دل نہ ہو، وہ عاشق رسول ہو، اس کو اس میں مزہ آ جائے گا۔ کہا تیسری چیز کیا ہے؟ کہا کہ محب سے محبوب کی طرف وہی لے کر آتا رہوں، محب سے محبوب کی طرف وہی لے کے آتا رہوں، رب تبارک و تعالیٰ کا کلام ہو، میں قاصد ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دولت خانہ ہو، وہاں حاضر ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک وحی کو پہنچاتا رہوں۔ امام اہل سنت نے یہاں محبت بھرے انداز میں کہا بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی محبت تھی، لیکن کیا کرتے وہ تو حکم کے پابند تھے۔ جب سورۃ الضحیٰ وحی کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے تو جب 40 دن کے بعد حضرت جبریل آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبریل کیا تم اداس نہیں ہوئے؟ اتنے دن تم نہیں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا کنت اشد الیک شوقا ولکنی عبد معذون، کہ میں کیا کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کے شوق میں تڑپتا تھا، لیکن کرتا کیا رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تھا۔ حضرت جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان کیا، پھر رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو بھی جوش آیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے جبریل دوبارہ جاؤ، جا کر مجھے بھی 3 چیزیں پسندیدہ ہیں وہ بھی اس محفل کے اندر شامل کر دو۔ 3 چیزیں سب نے بیان کی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 3 میری طرف سے بھی بیان کر دو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے وحی کے طور پر یہ 3 چیزیں فرمائیں۔ جب حضرت جبریل دوبارہ حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، رب تبارک و تعالیٰ نے جو وحی فرمائی وہ 3 چیزیں بھی بیان کر دو۔ حضرت جبریل نے کہا رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری محبوب کی امت کا گناہ گار جب گناہ کرنے کے بعد میرے دروازے پر آتا ہے توبہ کرنے کے لیے، جب میرے دروازے کی طرف رجوع توبہ ہوتا ہے اس کے جو آنسو نکلتے ہیں اس وقت وہ مجھے بڑے پسندیدہ ہیں۔ کہا دوسری چیز کیا ہے؟ کہا دوسری چیز کہ ظالم کسی پر ظلم کرتا ہے تو مظلوم جب میری بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یہ مظلوم کا دعا کرنا بڑا پسندیدہ ہے۔ اے جبریل رب تبارک و تعالیٰ نے تیسری چیز کیا بیان فرمائی؟ حضرت جبریل کہتے ہیں کہ بھوکا جب بھوک پر صبر کرتا ہے اس وقت یہ رب تبارک و تعالیٰ کو بڑی محبوب چیز ہے۔ در حقیقت یہ تینوں چیزیں یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کر رہی ہیں، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنی گناہ گار امت کے لیے کتنے آنسو بہے، ہر وقت اللہم امتی امتی، اے اللہ عز و جل میری امت کی شفاعت ہو جائے۔
ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی دعائیں کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مقام محمود، یہ بھی مقام محمود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شفاعت کا مقام ملے گا کل قیامت کے دن میدان محشر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در حقیقت وہ مقام شفاعت ہے۔ اور شفاعت کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی نازل ہوئی سورۃ الضحیٰ کے اندر، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب یہ وحی نازل ہوتی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم امتی امتی، اے اللہ عز و جل میری امت میری امت، آنسو آ جاتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل امین کو بھیجتا ہے، پوچھو کہ کیا ہوا، کیوں آنسو آئے، میرا محبوب کیوں رو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جائے ما یبکی کا، کون سی چیز نے آپ کو رلا دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے میری امت کا غم کھاتا ہے، میری امت گناہگار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جواب آتا ہے کہ آپ کو راضی کر دیا جائے گا، آپ جو کہیں گے وہی کیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فرمایا اذن واللہ لا ارضى وواحد من امتی فی النار، یا اللہ عز و جل بخدا میں ہرگز راضی نہیں ہوں گا اس وقت تک جب تک میری امت کا ایک فرد بھی جہنم کے اندر ہوگا، اس وقت محبوب راضی نہیں ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فترضا، آپ کو راضی کر دیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رضا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام شفاعت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اشفع امتی، کہ میری امت جو ہے میں اپنی امت کی شفاعت کرتا رہوں گا حتی ینادی ربی، یہاں تک کہ میرا رب ندا فرمائے گا یا محمد ردیتا، کہ اے محمد کیا اب تم راضی ہو گئے؟ تو پھر فاقولو نعم یا ربی ردیتو، پھر میں کہوں گا یا اللہ عز و جل میں راضی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امت کے بڑے بڑے گناہگار ہیں، یہ مقام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے کہ یہ مقام جب حاصل ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام کا فائدہ حاصل کیا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے، اور امت کے لیے یہاں خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دو چیزوں کا اختیار دیا تھا کہ اے میرے نبی تم یا تو اس بات کو اختیار کر لو کہ تمہاری آدھی امت کو بغیر حساب کے بخش دیا جائے اور آدھی امت کو بخشش کے ذریعے، یا پھر تم اس چیز کو اختیار کر لو کہ تمہیں حق شفاعت دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حق شفاعت حاصل کر لیا، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ میں شفاعت کے ذریعے اپنے ہر امتی کی بخشش کروا دوں، ہر امتی کو جنت میں بھیج دوں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کا بیان تھا کہ جو سب نے بیان کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے بھی بیان کیا، لیکن اس حدیث کے اندر جو فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، یہاں ایک سمجھنے کی ایک بات ہے، یہاں ہمارے عقیدے کا ایک مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ ہمارے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ وہ نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، وہ ہماری طرح بشر نہیں ہیں، بشر تو ہیں ہماری طرح نہیں ہیں، لیکن ساتھ وہ نور بھی ہیں۔ اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حبب الیکم من دنیاکم ثلاث، اے لوگوں مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں پسند ہیں۔ اگر میں یہاں بیٹھا ہوا یہ کہوں، کیونکہ میں کراچی شہر کا نہیں ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ مجھے تمہارے شہر کی تین چیزیں پسند ہیں، تو اس کا مطلب یقیناً یہی ہے کہ یہ شخص اس شہر کا نہیں ہے۔ اگر اس شہر کا ہوتا تو بولتا کہ ہمارا شہر کراچی، اس کی پسندیدہ یہ چیزیں ہیں، اس کی سوغات یہ ہے۔ لیکن میرا یہ جملہ سننے کے بعد بھی ایک شخص کہے نہیں یہ مہتاب کراچی کا ہی ہے، اگرچہ اس نے یہ کہا کہ تمہارے شہر سے مجھے تین چیزیں پسند ہیں، آپ اس کا انکار کرو گے۔ آپ بولو گے کہ اگر وہ کراچی کا ہوتا یہ نہ کہتا کہ تمہارے شہر کی مجھے تین چیزیں پسند ہیں، تو بالکل اسی طرح اس حدیث سے ہم سمجھ سکتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں پسند ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر یہ کوئی مطلب لے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس دنیا سے ہی ہیں، جس طرح ہم بشر ہیں اسی طرح بشر ہیں، تو اسے یہی کہا جائے گا کہ بھائی پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے نا کہ مجھے میری دنیا سے 3 چیزیں پسندیدہ ہیں، یہ کیوں فرمایا تمہاری دنیا سے؟ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں اور سے ہیں، دنیا سے نہیں ہیں۔ دنیا سے تو ہم ہیں، ہم بشر ہیں، لیکن وہ دنیا سے چیزوں کو پسند تو کرتے ہیں وہ کہیں اور سے، آئے وہ کہیں اور سے ہیں۔ اس لیے معراج کی شب ان کو اس عالم سے اٹھا لیا جاتا ہے، اس دنیا سے آسمان اور لامکان کی طرف بلا لیا جاتا ہے۔ لامکان یہ دنیا نہیں ہے، تو پتہ چلا وہ اس دنیا سے نہیں ہے بلکہ وہ کہیں اور سے آئے تھے۔ اس لیے امام اہل سنت نے فرمایا وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ یہ وہی ہماری طرح بشر نہیں ہے، بلکہ بشر تو ہے، دنیا میں آیا لیکن کہیں اور سے آیا، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کی پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ بھی واضح ہو گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر بشر ہوتے تو پھر یہ نہ فرماتے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، بلکہ فرماتے میری دنیا سے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو پتہ چلا کہ معراج کی شب جب خلوتوں میں گئے اس وقت عالم کا نظام ہی رک گیا، اس لیے کہ جان عالم ہی چلے گئے، تو عالم کا نظام تو رکنا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلوت خاص میں بلا کر رب تبارک و تعالیٰ نے جو راز و نیاز کی باتیں کی قرآن کے دامن میں موجود ہے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اپنے بندے خاص سے وحی کی، کلام کیا، کہا کیا کیا؟ ما اوحا، جو بھی کیا کیوں بتائیں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں، اس لیے کہ راز اگر بتا دیا جائے تو پھر راز نہیں رہتا۔ وہ راز کی باتیں جو ہیں ان میں سے کچھ باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہیں، لیکن ہمارا موضوع مقام مصطفیٰ ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے۔ اور جب مجھے بتائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو گرانے کی جس نے کوشش کی تو پھر وہ کیا کامیاب ہو گیا؟ وہ چاہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا ابو جہل ہو، وہ ناکام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے جانے کے بعد وہ کوئی بھی گستاخی رسول ہو، وہ مسالمہ کذاب ہو یا فرانسیسی صدر ہو، وہ ناکام و نامراد ہے، وہ اپنی مراد کو نہیں پہنچے گا، وہ یقیناً نامراد ہے، وہ کبھی بھی اپنی سازش کے اندر کامیاب نہیں ہوا۔ اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کی عادت جاریہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم کا انتقال ہو جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کفار نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد تو ابتر ہیں۔ ابتر کا مطلب منقطع النسل، ان کی نسل اب ختم ہو گئی۔ ایک بیٹا تھا، یہ بھی دنیا سے 2 تھے، ایک پہلے چلے گئے تھے، اب یہ دوسرے تھے۔ جب بیٹا دنیا سے چلا گیا اب کون ان کے دین کو عام کرے گا؟ اب یہ تو ابتر ہیں، یہ تو ایک خیر کی چیز سے محروم ہو گئے۔ تو جب انہوں نے یہ سازش کی، جب ابو جہل، ابو لہب، ان لوگوں نے یہ سازش کی، رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو وہاں بیان کر دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی تو عادت جاریہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تو ویسے ہی بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی ہے محبوب آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ نماز کے اندر آپ کا نام، خطبے کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ حضور کا نام، اذان کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ حضور کا نام، ممبروں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو بلند کیا جا رہا ہے۔ وائز، ہر وائز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تو ہے ہی بلند، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ جس کے نام کو بلند کرے، جس کو مقام عطا فرمائے، مقام مصطفیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ جب آپ کا ذکر رب تبارک و تعالیٰ بلند کرے پھر کوئی گھٹا سکتا ہے؟ چاہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا شان گھٹانے والا ہو، اس کو بھی رب تبارک و تعالیٰ نے نیست و نابود کیا۔ چاہے اس دور کا ہو، اس کو انڈے نہیں پڑے، اس کے منہ پر لوگوں نے چپل کی تصویر نہیں بنائی، اس کی تصویر کو مزاروں کے دروازوں پر لگا کر
اس کو کیا روندا نہیں گیا؟ یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی عادت جاریہ ہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اے محبوب آپ کی اولاد چلی گئی، کہا کہ یہ اولاد تو ایک آنے جانے والی چیز ہے، لیکن اے محبوب انا آتیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا کر دی۔ الکوثر کا مطلب ہے الخیر کلہ، ہر بھلائی عطا کر دی۔ اولاد بھی آپ کو اتنی کثیر دے دی، ایک بیٹا کیا، آپ کی اولاد کا تو سلسلہ نسب ہی بیٹی سے چل رہا ہے۔ بقیہ دنیا کا قانون یہ ہے کہ مردوں سے نسب چلتا ہے، باپ سے نسب چلتا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی اس وقت سادات کرام موجود ہیں، ان کا سلسلہ نسب اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ رہا ہے تو وہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے پہنچ رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شان عطا فرمائی ہر دور کے اندر۔ اے محبوب ہم نے تو ہر دور کے اندر آپ کی اتنی اولادیں پیدا کر لیں، آپ کی بیٹی سے آپ کے نسب کو چلا کر تا قیامت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سادات کرام ہوں گے۔ اور پھر اس سے مراد یہ بھی صرف نہیں ہے، بلکہ ہر نعمت کا کل عطا کر دیا، ہر نعمت سے آپ کو سرفراز فرما دیا۔ آپ کی امتی وہ دیگر نبیوں کی امتیوں سے زیادہ، آپ کی امت بھی کثیر ہے، آپ کی اولاد بھی کثیر ہے، آپ پر جو انعام و اکرامات تا قیامت ہوں گے وہ بھی کثیر ہیں۔ تو یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کی وجہ سے آپ کو ابتر کہا انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا جو دشمن ہے، آپ کا جو شان گھٹانے والا ہے وہ ابتر ہے، وہ بھلائی کی دولت سے محروم ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ جنہوں نے کہا تھا ان کی اولاد آج باقی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد آج بھی باقی ہے۔ پھر جب سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وحی کا سلسلہ منقطع ہوا، رب تبارک و تعالیٰ کی عادت جاری ہو چکی ہے، کوئی شان گھٹانے کی کوشش کرتا، رب تبارک و تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بلند کر دیتا۔ جیسے ہی کہا کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، ابو جہل کی بیوی ام جمیل نے کہا کہ ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا، ان کو مکروہ جانا۔ رب تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہ آیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو اور بلند کر دیا، کہا کہ اے محبوب یہ تمہیں تانے دیتے ہیں کہ تمہارے رب نے چھوڑ دیا، تمہیں مکروہ جانا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، تیرے چہرے کی قسم، والضحیٰ والے چہرے کی قسم، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے چہرے کی قسم، واللیل والی زلفوں کی قسم کہ جب وہ پھیل جائیں، نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ ہی مکروہ جانا ہے۔ اے محبوب یہ آپ کو 40 دن وحی کے رکنے پر آپ کو تانے دیتے ہیں۔ اے محبوب کہ ہمارا آپ سے تعلق تو محب اور محبوب کا ہے، ہمارا تعلق محب اور محبوب کا ہے، آپ کی شان تو ہمارے نزدیک یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تا قیامت ہر پچھلی گھڑی، آنے والی گھڑی ہر پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور پھر آخر تک اس صورت کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے مقام مصطفیٰ کو بیان کیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا رب تبارک و تعالیٰ کی عادت جاریہ یہ ہے، جب کسی منافق نے، جب کسی کافر نے، جب کسی نام نہاد مسلمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی، چاہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا ابو جہل ہو، چاہے اس دور کا ابو جہل ہو، رب تبارک و تعالیٰ نے اسے نیست و نابود کر دیا اور اس کو ناکام و نامراد کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان گھٹائی، لیکن اس ناداں کو کیا پتہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے محب اور بھی بہت ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب حیات تھے تب تو وحی کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ محب ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کرتا، لیکن محبین آج بھی بہت ہیں۔ اس نے تو کوشش کی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور بڑھ گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو اس کے رد کے اندر عاشقان رسول نے مبالغہ کر دیا اور شان بڑھا دی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ جس کی شان بڑھا دے پھر اس کی شان کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ رب تبارک و تعالیٰ کے مقابلے کے اندر جو دشمن کھڑا ہو جائے پھر وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کے عقائد سے پہچانیں،
رب تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کو نازل کیا، اس قرآن کی وحی کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو پہچانے، اور کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ اگر آپ کے سامنے کوئی زبان دراز کر لے تو پھر اس کی زبان پر نہ آئیں، بلکہ آپ علیہ السلام کی ذات کی جب باری آئے تو پھر عشق جاگ جانا چاہیے، ہمیں تو اس پر فخر ہونا چاہیے۔ ہمارا تو محبوب بھی وہ محبوب ہے جو رب کا بھی محبوب ہے، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔